السلام علیکم ناظرین، HR نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان اور اس وقت میں موجود ہوں حلقہ PP38 میں، جہاں پر 28 جولائی کو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس حلقہ میں ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بہت بڑا مقابلہ ہوگا۔ ابھی اس موضوع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد نصیر صاحب، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، آپ کے اس حلقہ میں الیکشن ہو رہا ہے 28 جولائی کو، تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس نے تیاری کتنی کی ہے؟ پہلے نمبر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے خیالات کا موقع فراہم کیا ہے، ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہماری حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق میں یہ کہوں گا ہماری کارکردگی یہ ہے کہ چائنا چوک سے لے کے پسرور تک جو تقریباً بیفور 35 ایئر سے جو روڈ رکا ہوا تھا، جس پہ آئے دن ایک دن میں 2 4 ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے، 2 4 10 موتیں ہو رہی تھیں، آج 35 40 سال کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس حکومت پہ، جس عمران خان پہ یہ اپوزیشن چور تنقید کر رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی عمران خان نے، اسی حکومت پاکستان نے یہ روڈ شروع کروایا ہے جو 30 سال سے یہ رکا ہوا تھا، 40 سال سے۔ مطلب دیکھیں ہماری کارکردگی میں، آپ کارکردگی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، کارکردگی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ شہر میں پہنچنے تک آدھا گھنٹہ لگتا تھا، آج لوگ 5 منٹ میں آ رہے ہیں اور کوئی موت نہیں ہو رہی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا۔ اس سے زیادہ ہم اپوزیشن والوں کو اور اپنی حکومت کی کارکردگی کیا دکھا سکتے ہیں؟ اسی ہمارے روڈ کے اوپر بہت زیادہ MN گزرے ہیں، اپنا آزاد حامد صاحب رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور ارمغان صاحب سبحانی صاحب دوسری دفعہ MN ہوا۔ کیا کچھ بھی نہیں کیا نا۔ اچھا سر، یہ جو نون لیگ کی جب حکومت تھی انہوں نے بیسک جو کام کیا تھا وہ سڑکوں کا کیا تھا، انہوں نے روڈ بنائے تھے، تو یہ جو روڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کیا انہوں نے اپنی دور حکومت میں یہ نہیں بنایا؟ معذرت کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کے متعلق پتہ ہے، اگر نہیں بھی پتہ تو جا کے آپ پتہ کریں کہ اس کے جو پیسے وہ آلریڈی 2 دفعہ لے کے کھا چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی آج یاد ہے کہ جب جنرل مشرف کی حکومت تھی انہوں نے یہ اپنا روڈ اپنے ثوابدید پہ یہ منظور کروایا، اور اس کی حکومت جانے کے بعد جب یہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے 2 دفعہ اس کے پیسے لے کے تو آلریڈی کھا چکے ہیں۔ جب جو ہی یہ اپنا ضمنی الیکشن والا معاملہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے ہی حکومت پاکستان نے یہ کام شروع کر دیا، حکومت پنجاب نے یہ PTA کے حوالے سے جو کام شروع کر دیا ہے لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ ہمارے حلقوں کی کارکردگی کے متعلق اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ آپ مختلف یونین کونسل کا جا کے دورہ کریں اور ان کی کارکردگی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کی بھی کارکردگی دیکھیں جو 40-50 سال سے اس حلقے میں حکومت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ہم پچھلے کچھ دنوں سے اسی حلقہ کی جو عوام ہے ان کا ویو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم جب ان سے بات کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 25 جولائی 2018 کو جب ووٹ دیا تھا تبدیلی کے نام پہ دیا تھا، لیکن اب ملک کے حالات ایسے ہیں کہ غریب عوام جو ہے بیسک جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حقیقی تبدیلی جس کا نام لیا تھا وہ کب آئے گی؟ یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے یہ کویشچن کیا۔ اب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، اور مجھے افسوس ہے اپنی قوم پہ بھی کہ ہماری قوم تبدیلی کس کو سمجھتی ہے۔ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، گھی مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی، میں تو نہیں یہ سمجھتا، جب یہ ہمارے یہاں باوجودات بھی اسی مہنگائی میں پیچھے ہیں۔ لیکن جو 1-1.5 سال سے یہ کرونا کا معاملہ پوری دنیا میں چلا ہے، اگر آپ پوری دنیا کو چیک کریں تو ڈبل ٹرپل مہنگائی ہے۔ پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں لوگ کام کرنا چاہتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ منسلوا آئے اور ہم کھائیں۔ اگر آپ عمران خان کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں اگر اس پہ آپ نظر دوڑائیں، جو لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی اور نے کہا ہے تو ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی گورے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اگر کسی نے بات کی ہے تو فقط وہ عمران خان ہے۔
سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ جیسے جس وقت نون لیگ کوئی سڑک بناتی تھی، کوئی روڈ بناتی تھی، کوئی پل بناتے تو خان صاحب کہتے تھے عوام نے کھانے کے لیے کوئی روٹی کھانی ہے، انہیں پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، انہیں روڈ نہیں چاہیے. تو اب خان صاحب جو ہیں وہی جو بیسک چیزیں ہیں، عوام کا کہنا ہے کہ وہی ہم سے دور ہو چکی ہیں، ہم نے اب کھانا ہے، ہم نے اب ایبسلیوٹلی ناٹ تو نہیں دیکھنا. نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو ہے اپنا مہنگائی تو ویسے ہی پوری دنیا میں چل رہی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک مافیا کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے. اور آپ ایک ایک بندے کو چیک کر لیں کہ یہ مافیا کون لوگ ہیں. آیا وہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں یا مسلم لیگ نون جو چور گروپ ہے ان سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے بندے نکلیں تو ہم ذمہ دار ہیں، اگر ان کے نکلیں تو ان کو جوتے پڑنے چاہیے. ٹھیک ہے سر. آخر میں جو چودھری احسن بریار صاحب ہیں، ایک ینگ فیس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی جو عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو مجھے بہت ہی مزہ آیا آپ نے یہ سوال کیا. آپ ایسا کریں کہ آپ حلقے کا دورہ کریں، مختلف یونین کونسل کا دورہ کریں، اور وہ گلیاں وہ نالیاں جہاں تک چونکہ ہماری قوم کو ایک ٹھیکیدار کی ضرورت ہے، ایک وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں. لوگوں کو جو ایک حلقے کی ضرورت ہے، حلقے کی ضرورت پی پی ٹھتی کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کو لے کے، عمران خان کی پالیسیز کو لے کے، عمران خان کے ٹارگٹ کو لے کے، جو ٹکٹ احسن سلیم بریار صاحب کو ایک ویری ینگ مین کو ملی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت محنت کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دن رات شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کا جواب دوں تو وہ کوئی جواب نہیں بنتا، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ ہوں. آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر اپنا بات کریں جو ان کے مخالف چل رہے ہیں. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، لوگوں کو گیس کے کام ہو رہے ہیں، لوگوں کے روڈز کے کام ہو رہے ہیں، گلیوں نالیوں کے کام ہو رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں. یہ وہ میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اسی حلقہ میں یہ طریق ہے کہ جن پولنگ سٹیشن پہ مسلم لیگ نون دوسری جماعتوں کو ہزار کی 1500 کی لیڈ سے ہراتے تھے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ بے شک 2 ووٹ سے ہاریں گے ضرور. یہ تبدیلی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر. آخر میں اپنے حلقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے پی پی ٹھتی کے حلقے کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور سے چونکہ میرا تعلق یونین کونسل دیرہ سندھ سے ہے، میں نے وہاں سے چیئرمین امیدوار کا میں الیکشن بھی میں نے کنٹیسٹ کیا ہے. تو میں پی پی ٹھتی سے خصوصی طور سے اگر مجھے کوئی تنقید نہ کرے تو میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کے سامنے کہ ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں. پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں، جو عمران خان کا ماٹو ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہے، جو اس کا ویژن ہے، اس کو ووٹ دیں. احسن سلیم بریار صاحب کو ووٹ دیں، ایک دفعہ ان کو کامیاب کروائیں، اور پھر دیکھیں کیسی تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور آخر میں بھی یہی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے حلقے کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک 28 سال کا جوان ملا ہے. ابھی ہم اس کو 20-25 سال استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لے کے چلے ہیں، وہ ہمیں ساتھ لے کے چلے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے حلقے پہ پی پی ٹھتی پہ، میں خصوصی طور پہ اپنا یونین کونسل دیرہ سندھ کی بات کروں گا، ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں. ٹھیک ہے، ہم جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے.